اجلاس جاری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بیرونی سوورن پیمنٹس کرنی ہے وہ وقت پہ ادا کریں۔ جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہو، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسی وجہ سے ڈیفالٹ کی پریڈکشن ہوتی تھی، ملک سے باہر بھی ملک سے اندر بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ریکوائرمنٹس تو زیادہ تھی، تو ہم نے بڑا اسٹیٹ بینک نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کچھ ریسٹرکشن لگائی تھیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا پرائورٹائز کیا تھا کہ جی سب سے پہلے فوڈ، پھر ادویات، اس کے بعد ایکسپورٹس کے حوالے سے جو ان کے را مٹیریلز ہیں یا ان کے اسپیئر پارٹس ہیں، تو وہ اب اللہ تعالیٰ کریں گے آنے والے دنوں میں، آج کل 2-3 دن تو بجٹ انشاءاللہ پاس کریں گے، تو اس کے بعد میں آگے چل کے کچھ شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بزنس ایز یوزول بھی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں جلدی سے جلدی اس طرف جانا چاہیے، تو اس کی طرف کل ایک قدم لیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ وہ جتنی ریسٹرکشنز اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے، یعنی الحمدللہ وہ جو ایک بزنس کمیونٹی کو، ٹریڈرز کو، انڈسٹری کو جو پرابلم تھی، اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائیں گی، اور اس کے لیے ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں ہم اس میں اضافہ کریں، اور اس میں تاکہ آبویسلی سپلائی ہوگی تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ نیوز میں آگے بھی چل کے دوں گا، تو یہ میں فلور دی ہاؤس پہ چونکہ سیشن میں ہم، تو میں نے کہا کہ یہ امانت ہے یہ خبر، اور کل رات سے جو ہے یہ سرکولر کل ایفیکٹو ہو چکا ہے، اور آئندہ کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے۔ کل ہم نے ایک اسپیشل آخری حج فلائٹ ارینج کی ہے، جو کہ سعودی پروٹوکول اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ طے ہے، ورنہ انہوں نے 22-23 کے درمیانی رات میں حج فلائٹس اجازت نہیں دے رہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین بہن بھائی ہیں وہ اس فلائٹ میں اپنا اویل کر سکتے ہیں، اور کیونکہ الحمدللہ حجاج کرام اس وقت موو کر رہے ہیں مینا میں، اور پھر انشاءاللہ یوم جو عرفات ہے، جو حج کا اصل دن ہے، وہ یہ ہمارے ساتھی بھی اس کو بڑی آسانی سے جوائن کر لیں گے۔ کل صبح ارلی مارننگ فلائٹ ہے، اور جن ساتھیوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے تیار رہیں، اور وہاں ہمارے لیے دعا کریں۔ وہاں تو اس وقت جو گونج ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو انشاءاللہ ان کی آواز بھی اس میں شامل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو مسائل پچھلے چند سالوں سے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو مسائل سے نجات دیں گے اور بہتری کی طرف سفر ہوگا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اب میں فارمل جو وائنڈنگ اپ کی طرف آتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب اسپیکر، میں قومی اسمبلی کے تمام معزز اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مالی سال 23-24 کے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مفید تجاویز دی اور بحث پہ بھرپور حصہ لیا۔ معزز اراکین کے مشورے عوامی خواہشات اور امنگوں کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں۔ معیشت کے مختلف شعبوں کے بہتری کے بارے میں معزز اراکین کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے لیے فرداً تمام آنریبل معزز اراکین اسمبلی کے ناموں کا ذکر کرنا آبویسلی مشکل ہوگا، جنہوں نے بڑی بھرپور اس بجٹ مالی سال 23-24 کی بحث میں حصہ لیا، لیکن میں پھر بھی خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض احمد اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور تمام معزز اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی سال 23-24 میں بڑی ہماری اصلاح کے لیے تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ عمدہ تجاویز پیش کی، جس کے لیے میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے معزز ایوان کی خواتین ممبران اسمبلی کے مؤثر کردار اور ایوان کی کارروائی بشمول بجٹ مالی سال 2023-24 پر بحث میں دلچسپی کو سراہتا ہوں۔ ان معزز خواتین
इन हमारी मुअज़्ज़ज़ बहनों ने अरकान ने अपने हलकों की तरक्की और ख़ास तौर पर ख़वातीन की बहबूद के हवाले से हमेशा की तरह बहुत अच्छी तजावीज़ पेश की। जनाब स्पीकर, मैं ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तरफ से चंद अहम तजावीज़ का जिक्र करने की इजाज़त चाहूँगा, जिसमें मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी, शमसी तवानाई से चलने वाले ट्यूबवेल, आबी तहफ़्फ़ुज़, आबादी में इजाफे की रोकथाम, बेरोज़गार नौजवानों की फ़नी महारत, ख़वातीन की बहबूद, ज़राअत के शोबे में मराद, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और यूटिलिटी स्टोर की वसअत, EOBI की पेंशन, रूस से तजारत बढ़ाने, कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये, सेहत और तालीम के फ़रोग और पसमानदा इलाकों ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट गमशुदा अजला जो एक्स फाटा और पाटा हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन तजावीज़ इस हाउस में दी गई। मैंने उसको एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ। हमने कोशिश की है कि उसके नतीजे में इंशाअल्लाह हम उसी तरह अपना रोड मैप इस मुल्क की तरक्याती प्रोग्राम का बनाएं। जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तरह सेनेट के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने भी 23-24 बजट के तखमीना जात का बगौर जायज़ा लिया और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इस पर मैं सेनेट के तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान का भी शुक्रगुजार हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना व महासिल की तरफ से फाइनेंस बिल 23-24 और बजट तखमीना जात का जायज़ा लेकर जो सिफारिशात पेश की गई हैं, वो भी हमारे लिए मशअल राह हैं। मुअज़्ज़ज़ कायमा कमेटी ने चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी हलकों की आरा को मद्देनजर रखकर नहायत अच्छी सिफारिशात पेश की। और इसी तरह जनाब स्पीकर, नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी जनाब कैसर अहमद शेख साहब की सरबराही में इन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की। मैं और मेरे मुअज़्ज़ज़ साथी FBR और फाइनेंस के उन्होंने शिरकत की और हम इनकी भी तजावीज़ से इन्होंने चेंबर्स के और दूसरे लोगों को भी उन कमेटीज मीटिंग में मदऊ किया और उन्होंने बड़ी अच्छी माशाल्लाह हमें तजावीज़ दी। मैं सबका मशकूर हूँ जी। मैं ईवान बाला की तरफ से मजमूई तौर पर हमें 59 सिफारिशात मौसूल हुई। इनमें से 19 जो थी वो सिफारिशात अमूमी यानी जनरल नौयत की थी। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सेनेट ने बजट बहस के दौरान भी अपनी तजावीज़ पेश की। इस सिलसिला में ख़ास तौर पर सूद के खात्मे, दिफाई बजट में इजाफा, गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल, लैपटॉप स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, नुकसान में चलने वाले अदारों की निजकारी, यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब एशिया की सस्ते दामों फरहमी, बीज, खाद और शमसी तवानाई की पैदावार पर सब्सिडी, सेहत के महकमे का बजट बढ़ाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। ये 59 उनकी तजावीज़ में ये कोर सब्जेक्ट कवर हुए हैं और ये फ्लोर ऑफ द सेनेट में भी इन जो है एरियाज़ को कवर किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि मौजूदा मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद जिन तजावीज़ पर अमल मुमकिन हो उन्हें मंजूर फुली या पार्शली कर लिया जाए।